العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ ان کو آنسو بھی جو مل جائیں تو مسکاتی ہے، ان کو آنسو بھی جو مل جائیں تو مسکاتی ہیں، بیٹیاں تو بڑی معصوم ہے جذباتی ہیں، اپنی خدمت سے اتر جاتی ہے دل میں سب کے، اپنی خدمت سے اتر جاتی ہے دل میں سب کے، ہر نئی نسل کو تہذیب یہ سکھلاتی ہے، ان سے قائم ہے تقدس بھی ہمارے گھر کا، ان سے قائم ہے تقدس بھی ہمارے گھر کا، صبح کو اپنی نمازوں سے یہ مہکاتی ہیں، لوگ بیٹوں سے ہی رکھتے ہیں توقع، لیکن لوگ بیٹوں سے ہی رکھتے ہیں توقع، لیکن بیٹیاں اپنے برے وقت میں کام آتی ہیں، بیٹیاں ہوتی ہیں پر نور چراغوں کی طرح، بیٹیاں ہوتی ہیں پر نور چراغوں کی طرح، روشنی کرتی ہے جس گھر میں چلی جاتی ہے، اپنی سسرال کا ہر زخم چھپا لیتی ہے، اپنی سسرال کا ہر زخم چھپا لیتی ہے، سامنے ماں کے جب آتی ہیں تو مسکاتی ہے، بیٹیوں کی ہے زمانے میں انوکھی خوشبو، یہ وہ کلیاں ہیں جو صحرا کو بھی مہکاتی ہیں، ایک بیٹی ہو تو کھل اٹھتا ہے گھر کا آنگن، ایک بیٹی ہو تو کھل اٹھتا ہے گھر کا آنگن، گھر وہی ہوتا ہے پر رونقیں بڑھ جاتی ہیں، فاطمہ زہرا کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول، فاطمہ زہرا کی تعظیم کو اٹھتے تھے رسول، محترم بیٹیاں اس واسطے کہلاتی ہیں، اپنے بابا کے کلیجے سے لپٹ کر منظر، اپنے بابا کے کلیجے سے لپٹ کر منظر، زندگی جینے کا احساس دلا جاتی ہیں، ان کو آنسو بھی جو مل جائیں تو مسکاتی ہیں۔ صدر محترم، علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ کے افتتاح کے موقع سے آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو اس علاقے کے ہمارے غیور جماعتی بھائیوں کی محنت اور کوشش سے منعقد ہوا ہے، جس میں سر فہرست ہمارے بڑے عزیز بھائی رضی الدین بھائی اور ان کی پوری ٹیم شامل ہیں، یقیناً اس پروگرام کے لیے مہینوں سے تیاریاں ہوئی ہیں اور ملک بھر سے مختلف علماء کو دعوت دی گئی، اور آپ نے دیکھا کہ بڑے قیمتی موضوعات منتخب کیے گئے، اور الحمدللہ
جن خطبہ کا نام آج کے پروگرام میں دیا گیا تقریباً سبھی اس جلسے میں آئے. کل سے موسم تھوڑا سا پروگرام کے تعلق سے اگر دیکھیں تو مناسب نہیں تھا. کل بھی کچھ ہلکی پھلکی بودا بادی ہوئی، بارش ہوئی. آج بھی موسم ایسا تھا جس کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو جلسے میں آنے کا جنہوں نے ارادہ کیا تھا وہ نہیں آ سکے. بہرحال ہمارے جو احباب، جو مائیں بہنیں، جو بھائی آئے ہیں، میں سب سے گزارش کروں گا کہ یہ بڑی اس جلسے کے پیچھے، اس پروگرام کے پیچھے بڑی محنت ہوئی ہے. آپ انشاءاللہ اس پروگرام میں صرف کانوں کی لذت کے لیے اور خطبہ کو نمبر دینے کے لیے شامل نہ ہوں، یہ سوچ کر کے یہاں بیٹھیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی مجلس ہے، اور یہاں آنے والا، اس اسٹیج پر خطاب کرنے والا ہر مقرر اپنے موضوع کے لیے تیاری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس مقرر کو سنیں اور پروگرام میں اختتام ہونے پر صدر محترم کی دعاؤں کے بعد ہم اس پروگرام سے جائیں، تاکہ جن احباب کی محنتوں سے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے ان کی محنتیں کامیاب ہو جائیں. اللہ سے دعا کیجیے رب العالمین اس پروگرام کو بامقصد بنائیں، اور جن موضوعات پر ہم گفتگو کو سنیں گے اللہ ان پر ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. میرے عزیزوں، مجھے جو عنوان ملا ہے بچیوں کی تعلیم و تربیت. ہم جانتے ہیں کہ اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اولاد کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ، اس کا احساس وہی انسان کر سکتا ہے جس کے گھر میں اولاد نہیں ہے. یہ اولاد ہماری دنیا کی زندگی کی زینت ہے، اٹریکشن ہے. ہم جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں یہ آیت بھی آپ پڑھتے ہوں گے، المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا. مال اور اولاد کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی زینت قرار دیا. دنیا بلیک اینڈ وائٹ ہو جائے گی، دنیا کا رنگ ختم ہو جائے گا اگر اولاد چلی جائے، اولاد ختم ہو جائے. مگر میرے بھائی، اولاد جتنی بڑی نعمت ہے اتنی ہی بڑی آزمائش ہے. اگر آپ نے اولاد جیسی نعمت حاصل کرنے کے بعد اگر اس اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی، ایک اچھے باپ ہونے کا حق ادا نہیں کیا، ایک اچھی ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا، تو یہ اولاد، یہ بچے، یہ بچیاں کل قیامت کے دن آپ کی گردن پر سوار ہو جائیں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے آپ کے کندھوں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ تغابن کے اندر فرمایا، انما اموالکم واولادکم فتنہ. اے ایمان والو، تمہارا مال اور تمہاری اولاد بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. سورہ منافقون کے اندر اللہ نے فرمایا، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. کہیں مال کے چکر میں پڑھ کر کے تم اللہ کو بھول نہ جانا، کہیں اولاد کے چکر میں پڑھ کر کے تم اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا. اولاد بہت بڑی آزمائش بھی ہے میرے بھائی. اور ایک حدیث اللہ کے نبی کی میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں. اگر اس حدیث کو آپ صرف کان سے نہیں، دل سے اگر اس حدیث کو سنیں تو جو اولاد والے ہیں وہ کانپ اٹھیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ اولاد. اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم کی روایت، ما من عبد یسترقیہ اللہ رعیتا ثم یموت یوم یموت وہو قاش لرعیتہ. جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ذمہ داری دی اور اس نے اپنی ذمہ داری کا حق ادا نہیں کیا، اپنی ذمہ داری کے ساتھ اس نے خیانت کی. جو ذمہ داری آپ کے کندھے پر ڈالی گئی اور آپ نے اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا اور اسی حال میں انسان کا انتقال ہو گیا، اسی حال میں انسان مر گیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس کے لیے جنت حرام ہو جائے. اس اولاد کے ساتھ اگر آپ نے حق تلفی کی، اس اولاد کا آپ نے صحیح طریقے سے اس کی تعلیم و تربیت کا حق ادا نہیں کیا تو یہ اس ذمہ داری کے ساتھ خیانت ہوگی میرے بھائی، اور یہ خیانت ہمیں اور آپ کو جنت سے دور کر سکتی ہے معاذ اللہ. اور اولاد میں جب ہم بچیوں کی بات کرتے ہیں،
بچیاں تو اور نازک ہوتی، بچیوں کی تربیت اور بچیوں کی پرورش تو اور، اس کو نبی نے آزمائش قرار دیا، بچیوں کی پرورش کو نبی نے امتحان قرار دیا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت بھیک مانگ رہی تھی، میرے دروازے پر آئی، اس کے ساتھ 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں، اس نے کچھ کھانے کو مانگا، میرے پاس گھر میں کچھ نہیں تھا، صرف ایک کھجور تھی، میں نے وہ کھجور اس عورت کو دے دی، اس نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور اپنی دونوں بچیوں کو دے دیا اور خود اس نے کچھ نہیں کھایا۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر کے بڑی حیرت ہوئی کہ یہ ایک ماں کا کلیجہ دیکھو کہ وہ خود بھوکی رہ گئی، بچیوں کو اس نے کھلایا، پتہ نہیں کب کی بھوکی رہی ہوگی۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ جب میں نے یہ واقعہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ نے فرمایا من ابتلی من هذه البنات بشيء، من ابتلی من هذه البنات بشيء كن له سترا من النار۔ اے عائشہ، جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے، بیٹی دے کر کے اس کا امتحان لیتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اتر جاتا ہے، کن لہو سترم من النار، وہ بیٹیاں اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ بیٹی امتحان ہوتی ہے میرے بھائی، انسان محبتوں سے پالتا ہے، اس کے شوق اور ارمان پورے کرتا ہے، جب وہ بچپن سے جوانی کی طرف بڑھتی ہے تو ماں باپ کی نگاہ اور چوکس ہو جاتی ہے۔ اب انہیں بچی کے ساتھ ساتھ اس کی آبرو کی فکر ہے، اسے زمانے کی ہوسناک نظروں سے بچانا ہے، اس کے کردار کو گناہ کے ہر دھبے سے بچا کے رکھنا ہے۔ اور پھر جب وہ بچی جوان ہوتی ہے، شادی کے قابل ہوتی ہے، تو صرف ایک بھروسے پر، ایک اعتماد پر کہ ہاں یہ لڑکا میری بیٹی کا خیال رکھے، اس اعتماد اور اس بھروسے پر اللہ کے حکم کے مطابق ایک باپ اور ایک ماں اپنی اس بیٹی کی شادی کرتی۔ میں جہیز میرا موضوع نہیں ہے اور علماء سے آپ سنیں گے، مگر جہیز لینے والے کبھی اس پوائنٹ پر سوچیں کہ وہ کتنی بڑی بے غیرتی کرے کہ جو باپ بیچارہ اپنے کلیجے پر پتھر رکھ کر کے اپنی بیٹی تجھے دے رہا ہے، تو اس سے جہیز مانگ رہا ہے، تو سودا کر رہا ہے اس سے۔ ارے وہ تو اپنی زندگی بھر کی کمائی تیرے حوالے کر رہا ہے، اور کیا گارنٹی ہے کہ وہ لڑکی اپنی سسرال میں سکھی ہی رہے، اس کا شوہر اسے محبت ہی دے گا۔ کتنے شوہر ہیں جلا ڈالتے ہیں بچیوں، مار ڈالتے ہیں، کتنی ساسیں ہیں بہوؤں کے ساتھ ظلم کرتی ہیں، کتنے سسر ہیں، کتنے گھروں میں بہوؤں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ ایک اعتماد ہوتا ہے، ایک بھروسہ ہوتا ہے، ماں باپ بچی کی شادی کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا امتحان ہے، نبی نے اس بچی کی پرورش کو امتحان قرار دیا، اور اسی لیے اللہ نے اگر کسی کو 2 بیٹیاں دے دی تو پیارے نبی نے اتنی بڑی بشارت سنائی ہے کہ کسی اور عمل پر بڑی مشکل سے یہ بشارت ملتی ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین۔ جس نے 2 بیٹیوں کو پالا، 2 بیٹیوں کی صحیح طریقے سے پرورش کی، یہاں تک کہ وہ بیٹیاں جوان ہو گئیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 بیٹیوں کی پرورش کرنے والے ماں باپ قیامت کے دن آئیں گے اور جنت میں وہ میرے ساتھ رہیں گے، اس طریقے سے جیسے یہ دونوں انگلیاں ساتھ میں رہتی ہیں۔ بچیوں کی پرورش کرنے والا، بچیوں کی صحیح پرورش کرنے والا جنت میں اپنے نبی کے پڑوس میں رہے گا، نبی کے ساتھ رہے گا۔ اللہ، یہ مقام ہے بچیوں کی تربیت۔ آج کتنے گھروں میں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو ماتھے پر بل پڑ جاتے ہیں، سلوٹیں پڑ جاتی ہیں، چہرہ بگڑ جاتا ہے، اور اگر ایک کے بعد ایک بچیاں پیدا ہو جائیں تو ایسا بھی ہوا ہے کہ ساس کا منہ بگڑا ہے، باپ کا منہ بگڑا ہے۔ بچیوں کو کیوں منحوس سمجھتے ہو میرے بھائی؟ بچیوں کو کیوں بوجھ سمجھتے ہو؟ یہ اسلام کی سوچ نہیں ہے، یہ جاہلیت کی سوچ ہے۔ یہ 1400 سال پہلے اللہ کے پیارے نبی کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے دور جاہلیت کی سوچ ہے کہ بچی کو پیدا ہونے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔
جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے. یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، وہ اپنی قوم سے اپنا چہرہ چھپاتا پھرتا ہے. ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کہ کیا کرے اگر اپنی بیٹی کی پرورش کرتا ہے تو سماج میں ذلیل ہونا پڑے گا، اور دوسرا راستہ ہے کہ بیٹی کو زمین میں گاڑ دے، دفن کر دے. بلکہ بعض علماء نے کہا کہ پہلی اولاد اگر بیٹی ہوتی ہے تو یہ اچھی خوشخبری کی علامت ہے، یہ برکت کی علامت ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیٹے سے پہلے بیٹی کا ذکر کیا ہے. یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جسے چاہتا ہے بیٹی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹا دیتا ہے. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا، جسے چاہتا ہے بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے. وَيَجْعَلُ مَن یَشَاءُ عَقِیمًا، اور جسے چاہتا ہے باج بنا دیتا ہے. کسی کے گھر میں اگر پہلی اولاد بیٹی کی ہوئی ہے تو اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے بعض علماء نے اس کو برکت کی نشانی قرار دیا ہے. لیکن میرے بھائیوں، اگر آپ کے گھر میں بچی ہے، اگر اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے، میری ماں اور بہنیں آپ بھی سنیں، میرے بزرگوں آپ بھی سنیں، اگر اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے تو دو باتوں کا آپ کو خیال رکھنا. پہلا تو یہ کہ اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے، اب اس کی پرورش آپ کو ایسی کرنی ہے کہ وہ بیٹی آگے چل کر کے ایک بہترین انسان، ایک بہترین ماں، ایک بہترین بیوی، ایک بہترین بہن کا کردار ادا کرے. وہ آپ کی بیٹی، اس کو آپ ایسا پالیں، ایسی تعلیم دیں، ایسی تربیت دیں کہ سماج کو اس کی ذات سے خیر ملے، برکت ملے. وہ جس گھر میں جائے برکتوں سے بھر دے اس گھر کو، اپنی بچی کو ایسا بنا دے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ اذا اعددتها اعددت شعبا طیب الاعراق. ماں جو ہوتی ہے، ماں اپنے آپ میں ایک اسکول ہوتی ہے، ایک مدرسہ ہوتی ہے. اگر آپ نے سماج کو ایک اچھی ماں دے دی تو آپ نے پوری ایک نسل دے دی. آپ کی بیٹی پوری ایک نسل کی ذمہ دار بننے والی ہے، اس لیے اپنی بچی کی تربیت میں اس بات کا خیال رکھیں. اور دوسرا خیال آپ کو یہ رکھنا ہے اپنی بیٹی کے سلسلے میں کہ بچپن سے اپنی بیٹی کے ذہن میں یہ بات ڈالے کہ وہ عورت ہے، اور عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے. کوئی غیر محرم اسے ٹچ کرے، کوئی غیر محرم اسے دیکھے، یہ چیز مناسب نہیں ہے. اس چیز کی تربیت بچپن سے ہی بچوں کو کرو. ہمارے چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں 6 سال کی، 7 سال کی، ہمارے یہاں ان کو لوگ آج کل مارکیٹ میں کپڑے بھی ویسے ہی ملتے ہیں، بالکل ٹرانسپیرنٹ کپڑا ہے، ہاف آستین کا کپڑا ہے، یا پینٹ جو ہے وہ کیپری کی شکل میں ہے، بالکل ٹخنے کیا بلکہ پٹلی کے اوپر تک کی پینٹ ہے. اگر آپ کی بچی اب بڑی ہو رہی ہے، 6-7 سال کی ہو رہی ہے، سمجھدار ہو رہی ہے، تو آپ اسے ڈھنگ کا لباس پہنائیں. اس کے دماغ میں یہ بات ڈالیں کہ ٹھیک ہے اب تک وہ چھوٹی تھی، اب وہ شعور کو پہنچ رہی ہے، سمجھدار ہو رہی ہے، اب اسے شلوار سمیز ہے یا فل فراک ہے پائجامے کے ساتھ، اس طریقے ہاف کپڑے نہ پہنائیں. بڑی بڑی بچیاں ہیں، لوگ ان کو جو ہے اسکرٹ وغیرہ پہناتے، بڑی بےہودہ بات ہے، بڑی غلط بات ہے. بچیوں کی تربیت میں ماں باپ کو ان کے لباس کا بھی خاص طور سے خیال رکھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ آپ کی سالی آتی ہے حضرت اسماء. اہل علم کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس وقت کی ہے جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، ورنہ سالی تو جیجا کے سامنے اس کو بغیر پردے کے آنا بھی نہیں چاہیے. جیجا سے سالی کو پردہ کرنا چاہیے. ہمارے یہاں عجیب مسئلہ ہے، جیجا سالی کا رشتہ جو ہے بڑا عجیب رشتہ ہے. جیجا کے بغل میں، بہنوئی کے بغل میں سالی بائک پر بیٹھ کر کے گھومتی ہے، اس کے ساتھ ٹہلتی ہے، بیوی جا رہی ہے ساتھ میں اپنی جوان بہن کو. یہ بالکل غلط ہے یہ بات، اور یہ انتہائی گندی ہے یہ بات. سالی آدھی گھر والی ہے، دنیا کی سب سے بےہودہ بات ہے. اسلام کی نظر میں سالی یہ آپ کی غیر محرم رشتہ دار ہے، اور بہنوئی کو سالی سے دور رہنا چاہیے اور سالی کو اپنے بہنوئی سے پردہ کرنا چاہیے. تو یہ حدیث جو میں سنانے جا رہا ہوں یہ اس وقت کی ہے جو ابھی پردے کا حکم نہیں آیا. حضرت اسماء آتی ہیں اور حدیث کے الفاظ ہیں وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ. وہ جو کپڑا پہن کے آئی تھی وہ کپڑا کچھ باریک تھا، کچھ پتلا کپڑا تھا، کچھ
पारदर्शी कपड़ा था, ट्रांसपेरेंट था। अल्लाह के नबी ने मुंह फेर लिया और आपने फरमाया कि या अस्मा, ऐ अस्मा, इन्नल मरअता इज़ा बलगत, जब औरत जवान हो जाए, जब औरत बालिग हो जाए, लम तस्लुह अन युरा मिनहा इल्ला हाज़ा व हाज़ा, तो जवान औरत के बदन का चेहरे और हथेली के अलावा कोई और हिस्सा नजर नहीं आना चाहिए। यानी एक औरत अपने बाप के सामने, अपने भाई के सामने, अपने बेटे के सामने भी अपने चेहरे और अपने हथेली के अलावा बाकी बदन को छुपा करके रखे। जवान औरत को ये जवान औरत को हुक्म दिया जा रहा है। गैर महरम से तो चेहरा भी छुपाना है, महरम के सामने भी। हमारे बहुत सारे घरों में जो माएँ होती हैं, उनको दुपट्टे का कोई होश नहीं है। जवान बेटा घर में आ रहा है, दुपट्टे का कोई होश नहीं। अल्लाह ने कुरान में औरत को दुपट्टा रखने का तरीका भी बताया है। वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरतों, तुम्हारा दुपट्टा तुम्हारे सीने पर होना चाहिए। यानी अपने महरम रिश्तेदार के सामने, ससुर के सामने बहू को, माँ के बाप के सामने बेटी को भी चाहिए कि वो अपना दुपट्टा अपने सर पर और अपने सीने पर रखे, जैसे तैसे न बैठे। ये इस्लाम की तालीम। तो बचपन से बच्चियों को लिबास के बारे में आप बताइए। इसी तरीके से बचपन से बच्चियों को ये भी उनके दिमाग में डाला जाए। हमारे यहाँ क्या होता है, लोग कहते हैं बेटियों को सेल्फ डिपेंड बनाओ। सेल्फ डिपेंड का क्या मतलब होता है भाई? सेल्फ डिपेंड का मतलब ये होता है कि बेटी के दिमाग में आप ये डाल दें कि उसे घर नहीं संभालना। हमारे लोग बड़े मजाक के अंदाज में कहते हैं, अरे अब दौर बदल गया, अब लड़कियों को चूल्हा चौका नहीं करना है। किसने कहा? किसने कहा कि चूल्हा चौका नहीं करना है? क्या ये चूल्हा चौका करना ये औरतों की तौहीन है? ये तौहीन नहीं है। ये चूल्हा चौका करना ये औरत की ड्यूटी है और ये उसका काम है और ये रब ने उसके जिम्मे लगाया। औरत आज फ्लाइट में हवाई जहाज चला रही है, तो क्या उसे घर में खाना नहीं बनाना पड़ रहा है? ये मॉडर्न दुनिया ने आज औरत को बड़े बड़े शोरूम में बिठा दिया, अपने हुस्न की नुमाइश करे, कस्टमर की आंखों के सेकने का जरिया बने। क्या वो औरत अपने घर में जाके खाना नहीं बनाती है? अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती? तो औरत को बच्ची के दिमाग में ये जहर कभी मत डालिए कि तुझे घर नहीं संभालना, तुझे घर संभालना है। माँ को अपनी बेटी की तरबियत ऐसे करनी है कि तुझे अपना घर संभालना है, तुझे शम्मे महफिल नहीं बनना है, तुझे जीनते खाना बनना है। फज़ा इब्न फैज़ी कहते हैं, तू चरागे खाना थी, अब रौनके महफिल हुई। तू चरागे खाना थी, तू घर का चराग थी, अब रौनके महफिल हुई। दे के गौहर कर लिए तूने खज़फ रेज़े कबूल। आज इस्लाम ने औरत को जो कीमती जवाहरात दिए थे, औरत ने फेंक दिया उसको और पत्थर ले लिया। औरत ने कहा मैं पायलट बनूंगी, मैं कुश्ती लड़ूंगी, मैं पहलवान बनूंगी। इस्लाम ने कहा था तू इज्जत के साथ अपने घर में रहो। औरतों तुम इज्जत के साथ एक बेहतरीन माँ बनो, एक बेहतरीन बीवी बनो, एक बेहतरीन बहन बनो। तो ये औरत का सबसे अहम किरदार है कि वो अपने घर को संभाले। इसी तरीके से लड़कियों की तरबियत में एक चीज का ये भी ख्याल रखें कि बचपन से ही उनके दिमाग में ये बात डालें कि गैर महरम से पर्दा करना है और गैर महरम से मुसाफा नहीं करना है। चचा का लड़का आ रहा है घर में, मामू का लड़का आ रहा है, खाला का लड़का आ रहा है और बाकायदा आपकी जवान बेटियों के सामने आकर के उनसे हंसी मजाक कर रहा है। माफ कीजिए, ये मुसलमान घर का कल्चर नहीं है। खाला का लड़का आपकी जवान बेटी के लिए गैर महरम है, मामू का लड़का आपकी जवान बेटी के लिए गैर महरम है। जब वो जवान हो जाए और आपकी बेटी जवान हो जाए तो उसे अपनी बेटी के साथ एक कमरे में तन्हा मत छोड़िए। आप फितने को दावत दे रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इय्याकुम वद्दुखूल अला निसा, ऐ लोगों गैर महरम औरतों के पास न जाया करो। सहाबा ने पूछा, क्या अल्लाह के नबी देवर के बारे में आपका क्या ख्याल है? शौहर के जो करीबी रिश्तेदार हैं, देवर है, जेठ है, या इसी तरीके से साली के लिए जीजा है, इन रिश्तों के बारे में आपका क्या ख्याल है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अलहम व अल मौत, देवर तो अपनी भाभी के लिए मौत। कितने घरों में आज शौहर बाहर कमाने जा रहा है, जवान देवर घर में रह रहा है और देवर भाभी के दरमियान जो बेतकल्लुफी है वो आगे चल करके बदकारी बन जाती है। मेरे भाइयों, अपने घर को इस जहर से बचा लो
اور ابھی ہمارے مقرر نے کہا تھا کہ ہمارے مشرقی یوپی کا حصہ پاک ہے، مغربی یوپی سے خبریں آ رہی ہیں کہ مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ آپ کا ڈاٹا کافی پرانا ہو چکا ہے۔ ابھی لیٹسٹ ڈاٹا یہ بتا رہا ہے کہ گورکھپور کی لڑکیاں بھی مرتد ہو رہی ہیں، بنارس کی لڑکیاں بھی مرتد ہو رہی ہیں، لکھنؤ کی لڑکیاں بھی مرتد ہو رہی ہیں۔ پورے ہندوستان سے لاکھوں مسلمان لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ کیا یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام نہیں ہے میرے بھائی؟ ہم اپنی بیٹیوں کو اس لائق بھی نہیں بنا سکے، ہم اپنی بچیوں کی ایسی تربیت بھی نہیں کر سکے کہ ان کو ہم ایمان اور اسلام کے بارے میں بتاتے۔ میں کہتا ہوں ایسی ڈگریوں کو آگ لگا دو، ایسی اعلیٰ تعلیم کو بھاڑ میں کھونک دو جو اعلیٰ تعلیم ہماری بیٹیوں کو توحید کی عظمت نہ سکھا سکے، جو اسلام کی قدر نہ بتا سکے، جو ایمان کی عظمت نہ بتا سکے۔ عشق اور محبت کے نام پر کوئی آپ کی طرف بڑھتا ہے اور آپ پھٹ سے اس کے جال میں پھنس جاتی ہیں اور اس کے بعد اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں۔ یہ میں کہتا ہوں والدین کی تربیت کہاں چاہیے۔ ہم نے تو تاریخ میں ان عورتوں کو دیکھا ہے، ہم نے سمیہ بنت خیاط کو دیکھا ہے، جوان بیٹے کے سامنے بدن کے کپڑے اتار دیے گئے مگر سمیہ نے ایمان نہیں چھوڑا، سمیہ کی جان لے لی گئی، اللہ کی راہ میں خون بہا دیا سمیہ نے مگر اسلام نہیں چھوڑا۔ ہم نے تو تاریخ میں ام سلیم کو دیکھا ہے جس نے ابو طلحہ جیسے کروڑ پتی کا رشتہ ٹھکرا دیا، مجھے نہیں کرنا تیرے ساتھ شادی، میں مسلمان ہوں تو مشرک ہے، مسلمان کی شادی مشرک کے ساتھ نہیں ہو سکتی، تو اسلام قبول کر لے، اے ابو طلحہ ام سلیم تیرے ساتھ نکاح کر لے گی۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، اپنی بچیوں کا جب ایڈمیشن کراؤ تو صرف یہ مت دیکھو کہ پڑھائی کہاں اچھی ہو، یہ بھی دیکھو کہ ان کو تربیت کیا دی جا رہی ہے۔ آپ اسی پر ناز کر رہے ہیں صاحب آپ کی لڑکی نے گریجویشن کر لیا، آج کل بورڈ کا رزلٹ آیا ہمارے یوپی کے اندر، بڑے فخر سے لوگ کہہ رہے ہیں مسلمان لڑکیوں نے بڑی بازی مار لی، ہائی اسکول کے ایگزام میں مسلمان لڑکیاں بڑی آگے رہیں، انٹر کے ایگزام میں مسلمان لڑکیاں بڑی آگے رہیں۔ سکے کا دوسرا پہلو بھی تو دیکھو، مسلمان لڑکے کہاں مر گئے؟ لڑکیاں تو بڑی بازی مار رہی ہیں، لڑکے کہاں مر گئے؟ سماج کا جائزہ لو، جب جائزہ لیتے تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارا مسلم سماج اب لڑکیوں کی تعلیم پر اتنا زور دینے لگا ہے کہ لڑکوں کی تعلیم پر کوئی زور نہیں۔ سماج میں 100 بچوں میں 100 لڑکوں میں 70 لڑکے آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے 8 پڑھ لیا 10 پڑھ لیا، گھر میں بیٹھ گئے، کام دھندا کرنے لگے، لچے لفنگے بن گئے، آوارہ گردی کرنے لگے، نہ تعلیم سے مطلب ہے، نہ قوم کی ترقی سے مطلب ہے، نہ سماج کے مسائل سے مطلب ہے، منہ میں گٹکھا ہے، زبان پہ گالی ہے اور سماج میں گھوم رہے ہیں۔ یاد رکھو جس قوم کی لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں اور اس قوم کے لڑکے تعلیم کے میدان میں پیچھے رہیں، وہ قوم تباہ ہو جائے گی، کیونکہ جب وہ لڑکیاں اعلیٰ تعلیم حاصل کریں گی، کالجوں میں جائیں گی، یونیورسٹیز میں جائیں گی، انہیں اپنے معیار کے لڑکے اپنی قوم میں نظر نہیں آئیں گے تو دوسری قوم کے لڑکے محبت کا لالی پاپ ان کے ہاتھ میں تھمائیں گے تو یہ لالی پاپ بہت جلدی ان کو اپنی طرف اٹریکٹ کرے گا۔ اس لیے بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ، اس نعرے میں ایک نعرہ اور جوڑ دو، بیٹوں کو پڑھاؤ، اپنے پیٹ پر پتھر باندھو مگر بیٹوں کو پڑھاؤ، اپنے بیٹیوں کے ساتھ ساتھ اپنے بیٹوں کی تعلیم پر بھی توجہ دو، اپنے گھر میں ایسا ماحول بناؤ، بیٹا پڑھائی میں دلچسپی نہ لے تو پڑھائی چھڑوا مت، تو بیٹے کی پٹائی کرو، بیٹے پر سختی کرو، اسے ہاسٹل میں ڈالو، اسے کسی دوسرے شہر میں ڈالو، تجھے پڑھنا ہے، بغیر پڑھے میرے گھر میں تیرا گزارا نہیں، یہ ماحول اپنے گھر میں بناؤ۔ تو بچیوں کی تربیت کے تعلق سے یہ چیز بھی بہت ضروری ہے میرے بھائی، بچیوں کی تربیت کے معاملے میں ماں باپ کو تھوڑا حساس ہونا چاہیے۔ آپ کی بیٹی کالج میں پڑھ رہی ہے، اس کے ہاتھ میں نیا موبائل ہے، باپ نے دلایا نہیں، ماں نے پیسے دیے نہیں، آیا کہاں سے بھائی؟ کیا یہ ایک ماں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ دیکھے کہ میری بیٹی کے پاس یہ نیا موبائل کہاں سے آیا؟ اس کو میں 100 روپے روزانہ دیتی ہوں، اسکول آنے جانے کا خرچ ہے اس کا، اس کے پاس 2000 روپے کا قیمتی پرس کہاں سے آیا؟ یہ تربیت کا بڑا اہم پہلو ہے کہ ماں اور باپ اپنی بچیوں پر نظر رکھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سے کہا تھا، یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ ہر گارجین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچے اور بچیوں پر نظر رکھے۔ اگر لڑکا رات کو 12 بجے آتا ہے تو یہ بھی غلط ہے، اور لڑکی اگر اسکول کی چھٹی 4 بجے ہوتی ہے اور 6 بجے وہ گھر آتی ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت پر توجہ دو میرے بھائی۔ کتنے گھروں میں
باپ ماشاءاللہ چہرے پر شرعی داڑھی ہے، ماتھے پر سجدے کا نشان ہے، تہجد گزار ہے، اور اس گھر کی بیٹیاں بے پردہ گھومتی ہیں، بے نقاب گھومتی ہیں، میک اپ کر کے گھومتی ہیں۔ میرے بھائی تیرا ایمان کہاں چلا گیا؟ کیا تیرا ایمان، تیرا اسلام صرف داڑھی تک محدود تھا؟ تیرا ایمان اور تیرا اسلام تیرے گھر کی عورتوں کے پردے میں کیوں نظر نہیں آ رہا؟ دیوس ہیں وہ لوگ، بے غیرت ہیں وہ لوگ، بے شرم ہیں وہ لوگ، جن کے گھر کی بہو بیٹیاں بے پردگی اور بے حیائی کریں اور ان کے ماتھے پر کبھی بل نہ پڑے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سلاست لا ينظر اللہ عز وجل الیہم یوم القیامہ، تین لوگ ایسے ہیں جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا بھی نہیں۔ ان تین لوگوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا الدیوس، جو بے غیرت ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہمارے یہاں شادی بچیوں کی ہونے والی ہوتی ہے تو میں بچیوں کو کیا سکھاتی ہوں؟ دیکھ شوہر کو قابو میں رکھنا، دبا کے رکھنا، ہمیشہ چڑھ کے رہنا، کبھی اس کو سر اٹھانے۔ بچیوں کو، لڑکیوں کو یہ سکھایا جاتا ہے شوہر کو قابو میں کیسے کرنا ہے۔ کاش کہ ہم بچیوں کو یہ سکھاتے کہ شوہر کی خدمت کیسے کرنا ہے، شوہر کو خوش کیسے کرنا ہے۔ آج یہ جو گھر گھر میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، جو طلاق کی نوبت آ رہی ہے، جو ساس بہو کے جھگڑے چل رہے ہیں، وہ اسی لیے چل رہے ہیں کیونکہ ماں نے تربیت ایسی کی ہے۔ ماں تو زندگی بھر یہی سبق سکھاتی رہی کہ ساس کو ایسے قابو کرنا ہے، نند کو ایسے پٹکنا ہے، شوہر کو ایسے کنٹرول کرنا ہے۔ بھائی کنٹرول کرنا مت سکھاؤ، اسے محبت کرنا سکھاؤ، اسے اخلاق سکھاؤ، اسے آداب سکھاؤ۔ اللہ کے پیارے حبیب سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی کون سی عورت سب سے بہترین عورت ہے؟ آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، جب شوہر دیکھے تو خوش ہو جائے، وتطیعہ اذا امر، جب شوہر کوئی بات کہے تو بیوی مان جائے، ولا تخالفہ فی نفسہا ومالہ بما یکرہ، اور اپنی آبرو کے سلسلے میں اور شوہر کے مال کے سلسلے میں کوئی ایسا کام نہ کرے جو شوہر کو ناپسند ہو۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک عورت آئی، کچھ کام سے آئی، جانے لگی، نبی نے پوچھا شادی شدہ ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے نبی شادی شدہ ہوں۔ آپ نے پوچھا شوہر کے لیے کیسی ہو؟ کہا اللہ کے نبی جہاں تک ہوتا ہے اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہوں، اس کی اطاعت کرتی ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا فانظری اینما انت منہ فانما هو جنتک ونارک، اے خاتون تو اس معاملے کو ہلکے میں مت لے، تیرا شوہر تیری جنت ہے، تیرا شوہر تیری جہنم ہے، تو خدمت کرے گی جنت میں جائے گی۔ آج ہمارے عورتیں سمجھتی ہیں کہ رات رات پر نماز پڑھنے سے جنت ملے گی، تراویح کی نماز میں جانے سے جنت ملے گی۔ ارے تو لاکھ تراویح کی نماز پڑھ لے، اگر تیرا شوہر تجھ سے خوش نہیں ہے، تو اپنے شوہر کی فرما بردار نہیں ہے، تیری یہ نیکیاں تجھے جنت میں نہیں لے کے جائیں گی۔ تجھے اپنے شوہر کی خدمت اور اطاعت کرنی پڑے گی اگر تجھے جنت میں جانا ہے۔ تو یہ سبق اپنی بچیوں کو سکھا دے۔ اسی طریقے سے بچیوں کے لباس کے سلسلے میں، بچیوں کے نقاب کے سلسلے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب کی بچیوں کا ذکر کیا۔ حضرت شعیب کی بچیاں خوبصورت تھی کہ نہیں تھی قرآن میں بیان نہیں، اسمارٹ تھی کہ نہیں تھی قرآن میں بیان ہے کہ نہیں؟ قرآن میں حضرت شعیب کی بچیوں کے بارے میں بس اتنا بیان ہے کہ حضرت شعیب کی بچی جب چلتی تھی تو قرآن کہتا ہے فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، جب وہ چل رہی تھی تو اس کی چال سے حیا ٹپک رہی تھی، اس کی چال سے شرم جھلک رہی تھی، اس کی چال سے پتہ لگ رہا تھا یہ حیادار لڑکی کی چال ہے۔ ایسی تربیت کرو میرے بھائی۔ جب حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب کی بچیوں سے کہا کہ سارے لوگ لائن میں لگے ہیں، تم اپنے جانوروں کو لے کر کے کنارے کیوں کھڑی ہو؟ تو ان عورتوں نے جواب دیا تھا قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، کہا کہ ہم مردوں کی لائن میں نہیں لگ سکتے، ہمارا بوڑھا باپ بستر پہ ہے، بکریوں کو پانی پلانا ہماری مجبوری ہے، لیکن ہم مردوں کی لائن میں لگ کر کے مردوں سے ٹچ کر کے ہم یہ کام نہیں کر سکتے۔ یہ تربیت کرو اپنی بچیوں کی۔ آج ہمارے یہاں ایک بہت بڑا فتنہ ہے تصویر کا فتنہ، سب کے گھر میں موبائل ہے، لڑکیوں کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے۔ اب آپ کے گھر کی، ہمارے گھر کی لڑکیاں فوٹو لیتی ہیں اپنا، اور وہ فوٹو کس کو بھیجتی ہیں؟ اپنی سہیلی کو۔ اب ظاہر ہے سہیلی کو فوٹو بھیجا، سہیلی کا موبائل سہیلی کے بھائی کے ہاتھ پاس بھی جاتا ہے، سہیلی کے گھر میں بھی جاتا ہے۔ اب اس طریقے سے یہ بے پردگی موبائل کے ذریعے عام ہے۔ اپنی بچیوں کو یہ تربیت بھی دو کہ تیری تصویر بھی پرائیویٹ ہے، تیری تصویر کسی اور کے پاس جائے یہ مناسب نہیں۔ کسی بھی لڑکی کے ساتھ جس کے بارے میں تمہیں یہ ڈر ہے کہ تمہاری فوٹوز کو وہ شیئر کرے گی، یہ مناسب نہیں ہے۔ اور آج کل ایک نیا فیشن چلا ہے، ہاتھ میں مہندی لگی ہے، جویلری لگی ہے،
چہرے پر پورا میک اپ ہے، اس کا فوٹو لے کر کے ہمارے مسلمان لڑکیاں انسٹاگرام پہ لگا رہی ہیں، فیس بک پہ لگا رہی ہیں، بس ایک احسان یہ کر رہی ہیں کہ چہرے کی جگہ ایک بڑا سا اسٹار بنا دیا کہ چہرہ نظر نہیں آ رہا، چہرہ نظر نہیں آ رہا ہے، مہندی کا ڈیزائن نظر آ رہا ہے، اسکن کا گورا پن نظر آ رہا ہے، اس کی خوبصورتی پوری نظر آ رہی ہے، بس چہرے پر انہوں نے ایک بڑا سا اسٹار بنا دیا، ایک ایموجی بنا دیا۔ یہ تصویروں کا فتنہ ہے۔ کتنے گھروں میں شادی کے موقع پر ویڈیوگرافی ہوتی ہے، ویڈیوگرافر آتا ہے اور دلہن کے کمرے میں جا کر کے گھر کی عورتوں کا ویڈیو بناتا ہے، ہر اینگل سے گھر کی عورتوں کا فوٹو لے رہا ہے، اور یہ مسلمان گھروں میں، یہ روزہ نماز پڑھنے والے گھروں میں یہ ہوتا ہے۔ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کی تربیت میں آپ اس بات کی بھی توجہ دیں، تصویر کے فتنے سے بچائیں۔ جن علماء نے کیمرے کی تصویر کو، موبائل کی تصویر کو جائز قرار دیا ہے، ان علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسلمان عورت کی تصویر کسی غیر محرم کے پاس جائے، یہ بالکل جائز نہیں، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اور ایک آخری چیز بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں کہ بچیوں کی جب آپ تعلیم اور تربیت کا کام کریں تو ایک چیز کا یہ بھی لحاظ رکھیں کہ اپنی بچیوں کو دیندار بنائیں۔ آپ کے پاس دولت ہے، پیسہ ہے، بہت اچھی بات ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی جس گھر میں جائے وہاں بھی ہمیشہ دولت ہو۔ اپنی بیٹی کو سکھاؤ کہ زندگی میں کبھی کبھی پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ اپنی بیٹیوں کو بتاؤ کہ تمہارے نبی کی بیویوں نے 2 مہینے چولہا نہیں جلائے، کھجور کھا کے پانی پی کے گزارا کیا ہے۔ آپ بے شک اپنے گھر کی اعلیٰ بلڈنگ میں اپنی بیٹی کی پرورش کریں، مگر اپنی بیٹی کو بتائیں کہ تیرے نبی کی بیویوں نے چھوٹے چھوٹے کمروں میں پوری زندگی گزاری۔ اپنی بچیوں کو بتاؤ میری ماں اور بہنوں کہ جب قرآن کی سورہ احزاب کی وہ 2 آیتیں اتری تھی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تمہیں دنیا سے محبت ہے، دنیا کی رنگینیوں سے محبت ہے تو آ جاؤ، میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، تم نبی کے گھر میں مت رہو، نبی کے گھر سے نکل جاؤ، عیش و آرام کرو، بہترین کپڑا پہنو، پھر تمہیں نبی کے گھر میں نہیں رہنا ہے۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ، اور اگر تم اللہ سے محبت کرتی ہو، رسول سے محبت کرتی ہو اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، تو اے نبی کی بیویوں نیکی کا کام کرتی رہو، نبی کے چھوٹے سے کمرے میں رہو، روکھی سوکھی کھاؤ اور نیکی کا کام کرتی رہو، اللہ تمہیں جنت کی نعمتیں عطا کرے گا۔ اپنی بیٹیوں کو دنیا دار مت بناؤ، اپنی بیٹیوں کو دیندار بناؤ۔ بچیوں کی تربیت کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ ابھی ہمارے بہت سارے علماء کا خطاب باقی ہے، موسم بھی بہت اچھا نہیں ہے، میں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ میں مختصر ہی بولوں گا کیونکہ مجھے جلدی نکلنا بھی ہے۔ میں آپ سب سے گزارش پھر سے کروں گا کہ آپ مجلس کے وقار کو بہرحال برقرار رکھیں گے اور تمام خطبہ کے بیان کو بغور سنیں گے اور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی بچیوں کی تربیت کے تعلق سے خاص طور سے اللہ تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔